سب سے پہلے تو آپ سب کو، ڈگریز لینے والوں کو، میڈلز لینے والوں کو، ایکولیٹس اور پوزیشنز لینے والوں کو، والدین کو، اساتذہ کو اور سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے تعلیمی سفر کے ایک مرحلے کے اختتام پہ منعقد کی جاتی ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ سال اکٹھے ہو گئے اور مرحلہ وار یہ کرنی پڑ رہی ہیں، اور مجھے اندازہ اس بات کا کہ جو پرانے بیچز ہیں 18، 19، 2020 کے، آپ میں سے کچھ اگلے پروگرامز کے لیے اپنے آپ کو انرول کر چکے ہوں گے، کچھ اپنی معاشی فکر معاش کی تلاش میں اپنے سفر پہ نکل چکے ہوں گے، یا اپنا انٹرپرینورشپ اور اپنے کاموں کے لیے کچھ کمر بستہ ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ سب کو بہت دعائیں اور بہت اچھے جذبات کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرے اور آپ ہمیشہ نمایاں ہوتے چلے جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومیں، کامیاب ہوتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے، تو وہ اس پورے ادارے کا میں سمجھتا ہوں، اور پورے معاشرے کا، اور پورے یہ تمام جو یہاں پہ پروفیسرز، ٹیچرز سے لے کے نان ٹیچنگ سٹاف، جو مالی، گارڈ، سب اب یہاں پہ جو متعین ہیں، یہ خوبصورت آڈیٹوریم بنا ہوا ہے، اس آڈیٹوریم کے باہر جو اچھے انتظامات ہیں، وہ سب اسی لیے ہیں۔ یہ یونیورسٹی اس لیے ہے، یہاں پہ کھیلنے کا، اسپورٹس مین پیدا کرنے کا، اور تعلیم اور علم، نالج اور سکلز دینے کا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، اور آپ کی کامیابی میں اس معاشرے کی اور ہم سب کی کامیابی ہے، کیونکہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، انسانیت کا مستقبل ہیں، ہم سب کا مستقبل ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے جہاں پہ ایک ابتدائی مرحلہ اس نالج اور سکلز کا ہے جو آپ نے ایکوائر کیے، وہاں پہ کچھ ایسے کریکٹر ٹریٹس ہیں جو اگر آپ اپنا لیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اس جامعہ نے انتھک محنت کی ہوگی کہ آپ کے اندر وہ کریکٹر ٹریٹس کوٹ کوٹ کر بھر دیے جائیں، تو آپ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ویسے تو بہت سے کریکٹر ٹریٹس ہیں، جسے پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس ہم کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان میں بہت نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پہ گریٹیٹیوڈ۔ بار بار کیوں تاکید ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اور اس کے بعد جو بھی ہماری زندگی میں بہتری کا ذریعہ بنے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں یاد ہوں گی، یا ہمیں تو بالکل یاد نہیں ہے، ہمیں لوگوں نے بتایا یا دوسروں سے سنا کہ جب ہم انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے تھے تو ہمارے والدین مختلف جگہوں پہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کس اچھے اسکول میں لے کر جاؤں۔ جو ان سے ہو سکا انہوں نے ہمیں تعلیم دلانے کے لیے کوشش کی، اور اپنے اچھے دن، ہمارے بہتر دنوں کے لیے کئی دفعہ قربان بھی کیے۔ ابھی میں جب میڈلز دیکھ رہا تھا تو ایک بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے، شی واز آل ان ٹیئرز۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی کہ مجھے اپنے والد بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، شاید میں سمجھا کہ ابھی حال ہی میں آج یا کل اس نے خبر سنی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو میں پوچھا کہ بیٹی کب ان کا انتقال ہوا؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگی کہ ان کے انتقال کو تو 5 برس ہو گئے ہیں، لیکن ان کی شدید خواہش تھی کہ میں ڈگری حاصل کروں اور میں اس مقام پہ پہنچوں، اور آج میں ان کو یاد کر رہی ہوں۔ تو ہمارے والدین سے بڑھ کے کون ہے کہ جن کا ہم شکریہ ادا کریں، گریٹیٹیوڈ شو کریں؟ وہ سب سرد راتیں جس میں انہوں نے ہماری راحت کا انتظام کیا، ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع دیے، اور ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانی حاصل کی، لیکن آپ اپنے کردار سے، اپنے اچھے عمل سے، کیونکہ وہ آپ کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اچھا کردار کا مظاہرہ کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ تو اپنے والدین کو ہمیشہ
ان کے لیے خاص خیال کیجیے. جب تک ان کا سایہ آپ کے سر پہ قائم ہے ان کے آگے اف بھی مت کہیے, اور ان کا خدمت جتنا ہو سکتا ہے کیجیے, تابعداری کیجیے, اور میرے ساتھ مل کے ان کا بہت شکریہ ادا کریں. تو والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ, جن کو بھی والدین کا درجہ حاصل ہے, جنہوں نے ہمیں علم دیا اور جنہوں نے ہمیں آگے یہ سارے علوم و فنون جن کے ذریعے ہمارے تک منتقل ہوئے, وہ ہمارے شکریہ کا مستحق ہیں, ہمارے گریٹیٹیوڈ کا مستحق ہیں. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ ڈگریز تو آپ کو جابز دلا دیں گی, یا آپ کو نئے بزنس اپنے شروع کرنے میں مدد دیں گی, یا آپ کو آگے بڑھنے کی اور اگلی ڈگریز میں, اگلے پروگرامز میں انرول کرنے کے مواقع دیں گی, لیکن یہ آپ کا کردار ہوگا جو آپ کی کامیابی ڈٹرمن کرے گا. اپنے کردار کو, اپنی گفتار کو, حسن اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھیے. اعلیٰ اخلاق والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت آگے ہوں گے. کوشش کیجئے جو آج کل سوشل میڈیا پہ, بالخصوص ماضی قریب میں جس کا زیادہ شور ہو گیا ہے کہ ایک بدتمیزی کا اور بد تہذیبی کا ایک کلچر پروان چڑھ گیا ہے, اس سے دور رہنے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ تمیز اور ہمیشہ ضابطے کے اندر رہ کر تنقید بھی کیجیے, حصہ بھی لیں بات میں, لیکن آپ کی شائستگی آپ کے کردار کا پتہ اور آپ کا پتہ دیتی ہے, اس کا ہمیشہ خیال رکھیے.